محمد و آلہ الطاہرین اما بعد اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہماری بحث کہ عقیدہ توحید کے جو اہم ترین پیام تھا کربلا کا، کہ یہ عقیدہ اگر انسان میں محکم اور مضبوط ہو جائے تو اس کے انسان کی اپنی زندگی میں جو آثار مترتب ہوتے ہیں، آثار کے حوالے سے کہ اس عقیدہ توحید پر انسان کی زندگی پر کیا آثار ہیں، تو اس ضمن میں آج جو بحث آپ عزیزان کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور کیسا رابطہ ہے، اور متقابلاً انسان کا خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے حصے میں کہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ اور اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کہ اگر یہ اعتقاد انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان وہ اس چیز کا معتقد ہو جائے کہ جو انشاءاللہ بھی عرض کریں گے، تو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آثار اس پر مترتب ہیں کہ انشاءاللہ ان آثار کو آج کوشش کریں گے کہ ایک آدھ اثر وہ آج آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں۔ تو انسان کے اندر ایک اہم ترین عقیدہ کہ انسان یہ علم اور فہم اور یہ درک کرے کہ اس عالم کا اور اس جہان کا مدبر، اس جہان کو چلانے والی وہ ذات اور اس عالم کی سرپرستی کرنے والی وہ ذات، وہ انسان کا دوست ہے وہ ذات، اور رفیق انسان ہے، اور انسان کے ساتھ وہ محبت رکھتی ہے وہ ذات۔ تو خداوند عالم کا انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ایک رفاقت کا رابطہ ہے، ایک دوستی کا رابطہ ہے، اور ایک محبت کا رابطہ ہے۔ اگر یہ انسان اس اعتقاد کو اپنے اندر پا لے، اس عالم کو چلانے والی ذات اور اس عالم کی سرپرستی اور مدبر وہ ذات، وہ اس کا انسان کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ محبت و رفاقت اور رافت کا یہ رابطہ ہے، تو یہ عزیزان یہ ایک عقیدہ اور یہ اعتقاد ایک کیمیا ہے، اور زیبا ترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ ترین رابطہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ، کہ یہ رابطہ محبت، رابطہ رحمت اور وہ رافت کا یہ رابطہ اور تعلق ہے۔ دیکھیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم کی ذات کہ جو بے نہایت قدرت رکھتی ہے، یعنی اس کی قدرت لامحدود ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ذات اقدس حق، وہ ابوہت اور عظمت کی مالک ہے۔ تو اگر خداوند عالم لوگوں کے ساتھ وہ طاقت اور جبر کا رابطہ اگر رکھتا تو کوئی بھی خداوند عالم کے اس کام سے اور اس رابطے سے خداوند عالم کو روک نہیں سکتا تھا، کہ وہ انسان کے ساتھ وہ قہر کا رابطہ، جبر کا رابطہ اور طاقت کے رابطے کو قائم اور برقرار کرتا۔ لیکن خداوند عالم نے کہ جو بے نہایت قدرت رکھتی ہے وہ ذات، جو بے نہایت عظمت کی مالک ہے، انسان کے ساتھ رأفت و محبت کا رابطہ قائم کیا ہے۔ اور یہ رابطہ فقط انسان کے ساتھ نہیں ہے، عالم خلقت اور عالم آفرینش، کہ جب اس عالم کی خلقت خداوند عالم نے شروع کی ہے تو اس عالم کی خلقت کی بنیاد بھی محبت پہ رکھی ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم کی ایک سورہ کے علاوہ، سورہ برات کے علاوہ باقی تمام سوروں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی رحمانیت و رحیمیت، یہ فقط قرآن کی سوروں کی ابتدا میں فقط نہیں ہے، بلکہ عالم خلقت کی ابتدا میں یہی رحمت ہے، یہی محبت ہے، یہی شفقت ہے۔ اب سورہ رحمان کو آپ ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ الرحمن وہ ذات، وہ رحمان ذات ہے، اور اس کی وہ رحیمیت ہی تقاضا کرتی ہے علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت و رحیمیت ہی وہ متقاضی ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لہذا انسان کی خلقت خدا کی رحمت کے ساتھ ہے، خدا کی محبت کے ساتھ ہے، خدا کی شفقت کے ساتھ ہے۔ اور سورہ رحمان میں خداوند عالم نے اپنی اس رحمت و محبت و شفقت کے ان نمونوں کو بیان کیا ہے، اور نمونوں کو بیان کرنے کے بعد پھر خداوند عالم فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس قدر یہ ذات وہ رحمت اور محبت لوگوں کے ساتھ اور اس عالم کے ساتھ خداوند عالم کی محبت ہے۔ پھر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، سورہ بقرہ اور آیہ نمبر 245 کہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم کی جو اس قدر وہ محبت رکھتا ہے، اور وہ جس طرح پہلے عرض ہوا کہ خداوند عالم کہ وہ قادر مطلق ہے اور عظمت کا مالک ہے، اور زمین و آسمان کے خزانے جس کی قبضے قدرت میں ہیں، لیکن اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے، اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ خدا کو قرض حسنا دے؟ خدایا تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور تیرے قبضے قدرت میں تمام خزانے ہیں، اور پھر تو انسان سے قرض مانگ رہا ہے۔ خداوند عالم قرض نہیں مانگ رہا، یہ لوگوں کے ناز اٹھا رہا ہے، ہاں لوگوں کے ناز اٹھا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک، اگر خداوند عالم چاہتا تو حکم دیتا انسان کو کہ وہ خدا کی راہ میں انفاق کریں، خرچ کریں، لیکن خداوند عالم نے وہ رافت و محبت کے انداز میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے۔ یہ عیناً اسی طرح ہے کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو وہ جیب خرچ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، ہر ماہ مثلا تھوڑے سے پیسے دیتا ہے، اور پھر ایک دن وہی باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا وہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں تو اس میں سے مجھے بھی کچھ دو گے، التماس کے انداز میں مجھے بھی کچھ دو گے، جبکہ وہ بچے کے پاس جو مال ہے وہ اسی باپ کا ہے، وہ اسی باپ کی ملک ہے، اسی باپ نے دیا ہے، لیکن باپ چاہتا ہے کہ یہی مال جو میں نے بچے کو دیا ہے بچہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کو دوسروں کو پر خرچ کرنے اور انفاق کی عادت اس میں انفاق کی عادت آئے، تاکہ وہ انفاق کرے، انفاق کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ لہذا خداوند عالم بھی کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام خزائن اس کی قبضے قدرت میں ہیں، انسان سے کہتا ہے کہ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھ خدا کو قرض دے کہ یہی مال جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ مجھے قرض دیں، میں تمہیں چندین برابر اس کو اضافہ کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ کہ قرآن کی اسی آیت کے آگے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ خداوند عالم اسی قرض کو کہ جو میں نے مال دیا ہے اسی کو قرض دیں اور میں اس کو کئی برابر وہ واپس لوٹاؤں گا۔ لوگوں کی ناز اٹھاتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کہ لہٰذا خداوند عالم کا انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے، ایک وہ رفاقت کا، ایک محبت کا، ایک شفقت کا رابطہ ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183 میں فرماتے ہیں کہ وَاسْتَقْرَضَكُمْ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ وہ خداوند عالم کی جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں،
وہ تم سے قرض مانگتا ہے، جبکہ وہ خدا غنی الحمید، وہ غنی مطلق ہے۔ یہ قرض کیوں مانگتا ہے؟ آگے اس کی علت ذکر کی، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خدا چاہتا ہے دیکھے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اچھے عمل والا کون ہے، تمہارے اندر انفاق کی عادت پڑے، انفاق کرو۔ خداوند عالم کی انسان کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ جو رابطہ، یعنی وہ محبت اور وہ رفاقت کا رابطہ، وہ رحمت کا رابطہ، عجیب رابطہ ہے۔ ایک حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، کہ حضرت موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے آپ نکلتے ہیں، اور صبح جب پہنچتے ہیں تو دریائے نیل کے کنارے پیچھے سے جو ہے وہ دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جو وہ آ رہا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، اور پھر وہ معجزہ الہی ہوا اور خداوند عالم نے وہ قوم حضرت موسیٰ کو نجات عنایت کی، اور فرعون اپنا لو لشکر لے کر اسی دریا میں، اسی راستے میں وہ آ گیا حضرت موسیٰ کے پیچھے۔ تو جب فرعون غرق ہونے لگا تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون غرق ہو رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہاں پر وحی ہوئی کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ موسیٰ، کہ فرعون نے تجھے مدد کے لیے پکارا، تم نے مدد نہیں کی، اپنا رخ موڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّكَ لَمْ تَخْلُقْهُ، اس لیے کہ تم خالق نہیں ہو، تم نے اسے پیدا نہیں کیا، میں خالق ہوں۔ حتیٰ فرعون کا کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، اس کا خالق بھی میں ہوں، تم نے مدد نہیں کی۔ کیوں؟ لِأَنَّكَ لَمْ تَخْلُقْهُ، اس لیے کہ تم نے اسے پیدا نہیں کیا، تم نے اسے خلق نہیں کیا۔ لَوِ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، اگر فرعون مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی مدد کرتا، میں اس کی مدد کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی البتہ اس حدیث سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اگر چونکہ اس نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے مدد مانگی اور موسیٰ ولی خدا ہیں، بس اولیاء خدا سے مدد جو ہے وہ مانگنا یہ شرک ہو جائے گا، اور خدا نے اس وجہ سے جو ہے وہ فرعون کو نجات نہیں دی۔ اگر فرعون خود مستقیم اور خدا سے مدد مانگتا تو خداوند عالم مدد کرتا نا۔ یہ بعض نے توہم کیا ہے، ایسے اشکالات یہاں پر کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کا فرمانا کہ اگر فرعون اس آخر وقت کہ اگر وہ توبہ کر لیتا اور موحد ہو جاتا، توبہ کر لیتا اور خدا کی توحید کو اور خداوند عالم کو قبول کر لیتا، تو خداوند عالم حضرت موسیٰ بھی اس کی مدد کرتے۔ ہاں، خداوند عالم کہ اگر جو ہے وہ مجھے پکارتا، یعنی توبہ کرتا اور توحید پرست ہو جاتا، تو خداوند عالم، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ جب تک انسان اس ملک الموت کو اور آثار موت کو کی نشانیوں کو اگر جب تک نہ دیکھے، اس سے پہلے اگر توبہ کرے، خداوند عالم اگر صدق دل سے توبہ کرے، خداوند عالم اس توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب آثار موت اور عذاب اور فرشتے موت کو جب انسان دیکھ لے، فرمایا کہ اس وقت کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور فرعون نے اسی وقت توبہ کی، جب آثار کو دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھ لیا، اب اس نے پکارا، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ تو عرض ہو رہا ہے کہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ رابطہ وہ محبت کا رابطہ ہے، رحمت کا رابطہ ہے۔ کہ یہ ایک اور حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب عزیز مصر ہو گئے تو ایک دن اپنے وہ محل اور وہ مکان جہاں پر آپ تشریف فرما تھے، وہاں سے آپ گھر سے ہی شاید اوپر والے حصے سے آپ گلی کا نظارہ کر رہے ہیں،
دیکھا کہ ایک جوان جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزر رہا ہے. فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا یوسف کیا آپ جانتے ہیں اس جوان کو جو بوسیدہ لباس میں، وہ اس جوان کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہ، میں نہیں پہچانتا اس کو. کہا کہ یہ وہی جوان ابھی جوان ہو گیا ہے، کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے آپ کو زلیخا کی تہمت سے بچایا. کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے اس پورے قصے کو ذکر کیا ہے کہ جب زلیخا نے اپنا جال بچھایا اور حضرت یوسف اپنی پاک دامنی کو وہ بچاتے ہوئے وہاں سے فرار ہوئے، تو آخری دروازہ جب کھلتا ہے سامنے عزیز مصر کھڑے ہیں، زلیخا کے شوہر کھڑا ہے. تو فوراً زلیخا نے اپنا بیان بدلا، کہا کہ اگر آپ کی ناموس کی طرف کوئی غلط نظر رکھتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یوسف پہ تہمت آ گئی. اس وقت وہیں پر ایک بچہ جو انہی کے خاندان سے تھا، ایک بچہ خداوند عالم کے حکم سے حضرت یوسف کی طہارت کی اور پاکیزگی کی گواہی دی. کہ قرآن نے جس کو ذکر کیا سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27-28 میں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. کہ اگر قمیض اس نے گواہی دی اگر قمیض سامنے سے آگے سے پھٹی ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، وہ سچی ہے، اور نعوذ باللہ جناب یوسف جھوٹے ہیں. اور پھر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس صورت میں جناب یوسف سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب حضرت یوسف کی قمیص کو دیکھا گیا تو قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قال، تو اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر نے کہا کہ اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. یہ سب کا سب جو ہے وہ زلیخا کا کیا دھرا ہے، یہ اسی کی ہے. تو اس بچے نے شہادت دی حضرت یوسف کی طہارت کی. یہ وہی بچہ ہے، یہ جوان ہو گیا ہے، یہ جوان وہی بچہ تھا. حضرت یوسف کو جب یہ علم ہوا تو فوراً جو ہے وہ اپنے خادمین سے اور مامورین سے حکم دیا کہ جو اس جوان جو بوسیدہ لباس میں گزر رہا ہے اس کو آپ لے کے آئیں. اس جوان کو جب حضرت یوسف کے پاس لایا گیا، حضرت یوسف نے اس کا بہت احترام کیا، اس کو فاخرہ لباس دیا، اس کو بہت ساری ہدایات دیے، ہدیے دیے، تحفے دیے اس کو، اور کہا کہ اب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تم رابطے میں رہنا، اگر زندگی میں کوئی مشکل ہو تو میرے ساتھ رابطے میں رہنا. جناب جبرائیل نے جب یہ رویہ دیکھا حضرت یوسف کا تو مسکرائے. روایات میں ہے کہ ملائکہ بھی کبھی کبھار مسکراتے ہیں. جب جبرائیل مسکرائے تو جناب یوسف نے کہا کہ جناب جبرائیل آپ کیوں مسکرائے، آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میری مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخلوق یعنی وہی بچہ، یہ جوان جو بچپن میں آپ کی طہارت کی شہادت دی اور آپ نے اس قدر اس کا احترام کیا اور اس کو انعام اور ہدایہ دیے، تو میں نے تعجب اس پر کیا کہ اس قدر اس کا احترام کیا ہے، اس کو ہدیے وغیرہ دیے. تو جب مخلوق وہ دوسرے کی شہادت پر جو انسان کے حق میں ہے اس قدر وہ خوشحال ہے اور وہ اس کا احترام کرتی ہے، تو بندگان خدا جو توحید پرست ہیں اور بندگان خدا وہ صبح و شام جو خدا کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، قیامت کے دن خداوند عالم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. جو شب و روز خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو کیا خداوند عالم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا؟ یہ محبت خداوند عالم کے انسان کے ساتھ ہے، وہ جو رابطہ محبت کا رابطہ ہے، یہ بڑا مقدس رابطہ ہے. کہ اور پھر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہی سورہ رحمان میں، کہ جب حضرت یوسف
کہ سورہ رحمان میں خداوند عالم نے وہ اپنی محبت کے یعنی اس رابطے کو بیان کرتے ہوئے اور مخلوق خدا میں جو ایک محبت اور مہربانی ہے، تو عزیزاً یہ ساری کی ساری محبت یہ اس محبت و رحمت الہیہ کی ایک شعاع ہے، اس رحمت الہی کی ایک شعاع ہے۔ اگر سورج انسان کی خدمت میں ہے اور انسان پہ رحم کر رہا ہے کہ انسان کو وہ حرارت اور گرمی اور روشنی دے رہا ہے، یہ بھی خدا کی رحمت کی ایک شعاع ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، زمین، کہ یہ زمین ہمیں اپنے اوپر بسائے ہوئے اور اٹھائے ہوئے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کس قدر تیزی سے حرکت میں ہے، تو یہ بھی ایک رحمت الہی کی ایک شعاع ہے۔ اسی طرح یہ تو پورا جہان، پھر انسانوں کے مابین جو محبت ہے، جو والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ ہے، حتیٰ اگر وہ آپ ملاحظہ کریں کہ حیوانات کی اپنی اولاد کے اور بچوں کے ساتھ جو محبت ہے، یہ سب کی سب اس رحمت و محبت الہی کی ایک شعاع ہے، ایک شعاع۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے ایک دامن سے آپ گزر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو بغل میں لیے وہ پہاڑ سے کسی دوسری طرف جا رہی۔ حضرت موسیٰ نے خداوند عالم کے حضور عرض کیا کہ خدایا کہ اس ماں کے دل سے اس رحمت اور محبت کو اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ماں کے اندر جو محبت ہے یہ بھی خداوند عالم کی رحمت اور محبت کی ایک شعاع ہے، ایک شعاع ہے۔ اگر خداوند عالم کی یہ رحمت اور محبت نہ ہو تو حتیٰ وہ چھوٹا فرزند اور بچہ جو قابل رحم ہے، ماں بھی اس پر رحم نہ کرے، ماں بھی نہ رحم۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا خدایا کہ اپنی محبت کو اس ماں کے دل سے اپنی محبت کو اٹھا لے۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے دعا کی، دیکھا کہ وہ خاتون اپنے بچے کو اس نے زمین پہ رکھا اور بے پرواہی اور لاپرواہی سے اس نے چلنا شروع کیا۔ بچہ تڑپا، رویا، چیخا، پکارا، لیکن ماں پہ کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں، اور ماں اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ سے یہ دیکھا نہ گیا، فوراً دعا کی خدایا اپنی محبت کو واپس لوٹا دے۔ جو ہی محبت کو خداوند عالم نے واپس لوٹایا، وہی ماں جو کافی کچھ فاصلہ دور جا چکی تھی، وہ دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی، اس بچے کو اٹھایا، اپنی سینے سے لگایا، اس کو چپ کرایا، اور پھر پیار اور محبت کے ساتھ پھر جو ہے وہ اپنے سفر کو اس نے شروع کیا۔ موسیٰ، اگر ماں اپنے فرزند سے اور بچے سے محبت کرتی ہے تو یہ بھی خداوند عالم کی محبت کی ایک شعاع ہے، خدا کی رحمت کی ایک شعاع ہے۔ کہ یہ حدیث امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث فرمایا کہ اللہ رحیم بعبادہ المؤمنین، خداوند عالم اپنے مومن بندگان کے ساتھ وہ رحیم ہے، اور رحمت خاص الہی وہ مومنین پر ہے۔ اور خداوند عالم کی اسی رحمت کے کہ اس روایت میں حدیث میں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی محبت کے 100 جز ہیں، البتہ یہ سمجھانے کے لیے، وَإِلَّا خداوند عالم کی رحمت بے پایان ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کی رحمت کی حد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ محدود کریں 100 میں، نہ، یہ ایک سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، بلاخر ہم اس سے ایک مطلب سمجھ سکیں کہ خدا کی رحمت کے 100 جز ہیں، اور خداوند عالم نے وہ اس دنیا میں اپنی رحمت کا ایک جز اس دنیا میں نازل کیا ہے، اور اس ایک جز کی برکت سے اس دنیا میں جو بھی محبت اور رحمت اور شفقت ہے وہ ایک جز کا نتیجہ اور ایک جز کی شعاع ہے، ایک جز کی۔ زمین اگر رحم کر رہی ہے، سورج و چاند اگر خدمت کر رہے ہیں اور وہ رحم کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کہ انسان اپنی اولاد پر، دوسرے انسانوں پر، حیوانات کی آپس میں محبت، یہ سب کا سب وہ اس ایک تا روز قیامت اس ایک رحمت کی شعاع ہے،
ایک رحمت کی شعاع، لیکن قیامت کے دن خداوند عالم اس ایک رحمت کے ساتھ ان 99 اجزاء کو بھی قیامت کے دن اس کل کی کل رحمت کو خداوند عالم نازل کرے گا، اور قیامت کے دن خداوند عالم اس 100 درجے رحمت کے ساتھ وہ امت محمد پہ رحم کرے گا، 100 جز کے ساتھ۔ کہ حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اللہ رحیم بعباد المؤمنین ومن رحمتہ انہ خلق 100 رحمت، کہ خداوند عالم نے 100 جز رحمت کے خلق کیے، جعل منها رحمتا واحدتا فی الخلق کلہم، اور پوری مخلوق میں ایک جز رحمت کو قرار دیا، فبہا یتراحم الناس، اس ایک جز کا نتیجہ ہے کہ لوگ آپس میں، لوگوں کے درمیان اگر رحمت ہے، محبت ہے، وہ اس ایک جز کا نتیجہ ہے۔ وَيَرْحَمُ الْوَالِدَةُ وَتَرْحَمُ الْوَالِدَةُ وَلَدَهَا، اور ماں اپنے فرزند سے اگر محبت اور رحمت کرتی ہے تو وہ اسی ایک جز کا۔ وَتَحَنَّنَ الْأُمَّهَاتِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، حیوانات میں جو محبت ہے اسی ایک کا جز کا نتیجہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَضَافَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ الْوَاحِدَةَ إِلَىٰ 99 رَحْمَةً، اور خدا قیامت کے دن خداوند عالم اس ایک رحمت کے ساتھ 99 جز رحمت کا اضافہ کرے گا، فَيَرْحَمُ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اور 100 کی 100 رحمت کے ساتھ امت محمدی پر رحم کرے گا۔ اگر یہ ایک جز رحمت اس دنیا میں ہے، اور 99 جز رحمت، باقی جو 99 جز اس ایک کے ساتھ ملا کر وہ 100 کی 100 قیامت کے لیے ہے۔ یہ دنیا اصلاً ایک جز رحمت سے زیادہ کی وسعت ہی نہیں رکھتی، اس دنیا میں ایک جز رحمت سے زیادہ کی وسعت ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ خدا کی اس رحمت کی ایک جز رحمت سے زیادہ یہ تحمل ہی نہیں کر سکتی یہ دنیا، یہ ساری دنیا محدود۔ اور خداوند عالم نے وہ انشاءاللہ آئندہ آبھاس میں ہم عرض کریں گے کہ یہ رابطہ جو خدا کا بندگان کے ساتھ رابطہ رحمت و محبت و شفقت ہے، عیناً یہی رابطہ محبت و شفقت وہ رسول خدا اور اہل بیت کا اپنی امت کے ساتھ بھی یہی رابطہ محبت و شفقت و رحمت کا ہے، یہی رابطہ عیناً۔ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ خداوند عالم نے یہ 100 کی 100 جز رحمت رسول خدا اور ان کی اہل بیت کو عنایت کیے ہیں، یہ 100 کی 100 جز رحمت۔ لہذا آپ وہ زیارت جامعہ کبیرہ معارف ہے، معارف اہل بیت جو ہے وہ وہاں کہ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الوحی ومعدن الرحمہ، کہ اہل بیت معدن رحمت ہیں، یعنی کل رحمت الہیہ یہاں پر اکٹھی اور جمع ہے۔ معدن جو ہے وہ کان، جو اردو میں کان جو کہا جاتا ہے، کان یعنی جو اس چیز کا خزانہ ہے، معدن رحمت وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، کل رحمت الہیہ وہ اہل بیت میں اکٹھی ہے، موجود ہے، خداوند عالم نے عنایت کی۔ خوب عزیزاً، یہ ایک جز رحمت کا جو اس دنیا میں نازل ہوا ہے، اس ایک جز رحمت سے زیادہ دنیا اس کی گنجائش نہیں رکھتی، وسعت نہیں رکھتی، تو اس ایک جز رحمت کا نتیجہ آپ ملاحظہ کریں، کس قدر رحمت کہ استاد بزرگوار ایک واقعہ نقل فرما رہے تھے کہ ایک عارف بزرگوار جناب شیخ مرتضی زاہد کے ان کے شاگردان بھی جو ہے وہ اہل معرفت اور اہل عرفان جو ہے وہ گزرے، من جملہ جناب آغائے فخر، یہ جناب آغائے فخر نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم استاد بزرگوار کے پاس گھر پہ گئے اور کچھ اور مہمان بھی تھے، جناب شیخ مرتضی زاہد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آغا یون میری تسبیح گم ہو گئی ہے، آئیں میری تسبیح کو ڈھونڈیں۔ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، استاد بزرگوار بھی اندرون خانہ چلے گئے کہ وہاں پر تسبیح کو ڈھونڈیں۔ کچھ دیر کے بعد آتے ہیں اور آغائے استاد بزرگوار کی آنکھیں نم ہیں، محسوس ہو رہا تھا کہ گریہ کیا، آ کر کہتے ہیں کہ آغا یوں
اس تسبیح کے گم ہونے نے مجھے ایک درس دیا ہے، اور خداوند عالم نے اس طریقے سے مجھے ایک درس دیا ہے۔ کیا درس دیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ درس یہ ہے کہ خداوند عالم یہ فرمانا چاہ رہا ہے، مرتضیٰ، ہاں ان کا نام مرتضیٰ، شیخ مرتضیٰ، کہ مرتضیٰ ہم اپنے دست رحمت سے تمہیں چلا رہے ہیں، یہ ہم ہیں جو تمہیں اپنے دست رحمت سے چلا رہے ہیں، اگر تم خود اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے تو تمہارے اندر تو ایک تسبیح کے سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو تمہیں اپنے دست رحمت سے چلا رہے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے۔ خوب عزیزان، یہ رابطہ ہے خدا کے انسان کے ساتھ، نہایت محبت و رأفت و شفقت کا رابطہ ہے انسان کے ساتھ۔ اور اگر انسان کا یہ عقیدہ، اعتقاد یہ ہاتھ پیدا ہو جائے کہ خداوند عالم کہ میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے اور میں اس کا عبد ہوں، اور وہ بے نہایت محبت رکھتا ہے مجھ سے، اس عقیدے کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ بہت سارے آثار ہیں، من جملہ ایک اثر جو ہے، جو وقت کے اندر میں کچھ بیان کر سکوں، وہ عزیزاً اس کا ایک اثر جو ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر خدا کی نسبت حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ حسن ظن یعنی ایک خدا کے بارے میں ایک اچھا گمان پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم چونکہ وہ قادر مطلق ہے، چونکہ وہ خداوند عالم وہ میں بندے سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور اس کا میرے ساتھ رابطہ محبت و رأفت و رحمت کا رابطہ ہے، لہذا اب وہ خداوند عالم سے وہ خوشبین ہے۔ ہاں اردو میں جو ہے وہ معنی کیا جائے خوشبین، بدبین نہیں ہے۔ ان کی مثالیں ایک دو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ خداوند عالم کے افعال اور میرے بارے میں جو خدا نے تقدیر معین کی ہے، اس تقدیر پہ راضی ہے اور خوشحال، اور خدا سے بدبین نہیں ہے، خوشبین ہے۔ انسان کے اندر خوشبینی پیدا ہوتی ہے، حسن ظن پیدا ہوتا ہے خدا کی نسبت، اور جب خدا کی نسبت انسان کے اندر حسن ظن پیدا ہو جائے، یہ ایک کیمیا ہے حسن ظن کا پیدا ہونا انسان کے اندر۔ یہ من جملہ یہ معارف اہل بیت میں سے، یہ مطلب جو میں عرض کر رہا ہوں معارف اہل بیت میں سے، انسان خدا کی نسبت خوشبین ہو، بدبین نہ ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ اعتقاد انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان خدا کی نسبت خوشبین ہو جائے، تو پھر انسان ممکن ہے زندگی میں مشکلات اور مصائب کی آخری حد تک پہنچ جائے، لیکن خدا سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ خدا کی نسبت خوشبین ہے، بدبین نہیں ہے۔ خدا کی نسبت خوشبینی ہے اس کے اندر، خدا سے حسن ظن رکھتا ہے وہ شخص، اور وہ اس کو یقین ہوگا، اگر یہ اعتقاد ہو اور خوشبین ہو، یقین ہوگا کہ خدا کسی صورت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اعتقاد انسان کے اندر، پھر دیکھیں انسان کی زندگی کیسے ہوگی۔ انسان کا اعتقاد یہ کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر انسان کی زندگی میں آپ آثار دیکھیں گے کہ رسول گرامی اسلام سے حدیث، اور اس طرح امام رضا اور تقریباً بہت ساری احادیث اس حوالے سے وہ موجود ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں احسن الظن باللہ، خدا کے ساتھ خوشبینی، خدا کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ احسن الظن باللہ فإن اللہ عز وجل یقول، خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی المؤمن بی، میں اپنے بندے مومن کی ظن اور اس کی گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اس کے حسن ظن کے ساتھ، جیسا میرے بارے میں اس کو گمان ہے میں اسی کے ساتھ اس جیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ فَإِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا إِنْ شَرًّا فَشَرًّا، اگر میرے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ وہ برا ظن رکھتا ہے، جو وہ بدبین ہے، تو وہ اس بدبینی کو اپنے اندر پا لے گا اور اس بدبینی کو وہ دیکھ لے گا۔
اس کے ساتھ بدبینی جیسا ہی سلوک ہوگا۔ میں ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات میں جس طرح کے موجود ہے، البتہ یہ مطلب جو ہے وہ اس کو مزید بیان کرنے کی وہ ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ اگر آج نہ کر سکے آئندہ ہم بیان کریں گے، کہ یہ حدیث میں ہے کہ جب روز قیامت جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آخری شخص جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک جوان کو جب جہنم کی طرف لے کے جائیں گے فرشتے، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ حکم ہوگا کہ اس کو پوچھو یہ کہ پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جوان سے پوچھا جائے گا کہ تم پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا وہ دوئے کمیل کے وہ جملات کہ ما ہاکذا الظن بے، خدایا مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، ما ہاکذا الظن بے، خدایا مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا امید تھی؟ خدایا گناہگار ہوں، قبول کرتا ہوں گناہگار ہوں، لیکن تیرے عفو و رحمت کی امید تھی، حسن ظن، خدایا میں تیرے بارے میں حسن ظن رکھتا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ حکم ہوگا ملائکہ سے، خداوند عالم فرمائے گا جاؤ اس کو وارد بہشت کر دیں، یہ میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتا ہے میں اس کے حسن ظن کو نہیں توڑوں گا۔ حسن ظن، خداوند عالم کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ میں ایک مثال جو ہے وہ پہلے بدبینی کی مثال پہلے آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں کہ اس واقعے کو امام راحل امام خمینی جو ہے وہ اکثر نقل کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو نقل کیا جناب آیت اللہ گل پیگانی مرحوم سے۔ جناب آیت اللہ گل پیگانی مرحوم کہ وہ فرماتے ہیں کہ طلبگی کے دور میں کہ جب ہم قم میں پڑھ رہے تھے تو قزوین کا ایک ساتھی وہ ہمارے ساتھ وہ ہماری کلاس میں اور ہمارا مباحثی، اور اکٹھے ہم پڑھتے تھے، مباحثہ ہمارا اکٹھا تھا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے تعلیم چھوڑی اور قزوین واپس چلا گیا، اور ہمارا اس کے ساتھ رابطہ اور خط و کتابت جو ہے وہ جاری تھی، کہ کافی مدت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ مریض ہے اور شاید وہ اس مرض سے وہ اٹھ نہ سکے۔ میں اس کو عیادت کے لیے قزوین پہنچا، اور جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ اس کو روبہ قبلہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کے آخری لحظات ہیں۔ میں اس کی بالین کے ساتھ بیٹھ گیا اور کیا سنتا ہوں کہ اس نے کفر کہنا شروع کیا، کہ کہا کہ دیکھو کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کو اس سرپرست کی احتیاج ہے، اور خدا مجھے اس دنیا سے لے جا رہا ہے۔ جو ظلم خدا نے میرے حق میں میرے بارے میں کیا ہے، کسی نے ایسا ظلم نہیں کیا جو خدا نے میرے بارے میں ظلم کیا ہے۔ نعوذ باللہ، کلمہ کفر کہہ رہا ہے۔ بدبین، خدا سے بدبین۔ اور جو خدا سے بدبین ہوتا ہے اس کے بہت سارے برے آثار ہیں، برے آثار۔ لہذا خداوند عالم سے انسان خوشبین ہو، خوشبینی انسان کے اندر ہونی چاہیے، حسن ظن جو ہے وہ نسبت پہ رحمت الہی انسان کے اندر وہ ہونی چاہیے۔ جب اس قدر وہ محبت رکھتا ہے انسان سے تو پھر انسان حسن ظن رکھے خداوند عالم سے۔ اور خداوند عالم سے حسن ظن جو ہے وہ کہ میں اس کو آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ نادر شاہ جس نے وہ انڈیا پر اور ہندوستان پر بھی حملے جو ہے اس نے کیے تھے، تو یہ ایک حملے، البتہ یہ بہرحال اس کی میں وہ تعریف و تمجید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن تاریخ میں واقعہ جس طرح ملتا ہے کہ شجاع انسان تھا، بہادر انسان تھا، اور اپنے لشکر سے 1 کلومیٹر 2-4 کلومیٹر وہ آگے چلتا تھا۔ لشکر ابھی پیچھے ہے، یہ آگے ہوتا تھا لشکر کے۔ تو اسی طرح ایک حملے میں یہ اپنے لشکر سے 4-5 کلومیٹر آگے جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ایک آبادی میں اس کا گزر ہوتا ہے، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بغل میں اس نے جو ہے وہ کوئی قاعدہ یا پارا جو ہے وہ بغل میں لیا اور جلدی سے بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے۔ نادر شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو روک کر جو ہے وہ پوچھا کہ بچے تم اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکتب جا رہا ہوں۔ ہاں مکتب جا رہا ہوں۔ خوب کس چیز کا درس ہے؟ کہا کہ قرآن کا درس قرآن۔ کون سا درس ہے؟ کہا سورہ فتح، ان فتحنا لک فتحا قریبا۔ نادر شاہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس بچے سے یہ
کہ سورہ فتح اور ان فتحنا لک فتحا قریبا، یہ جب سنا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہمیں فتح ہوگی۔ ہاں وہ انشاءاللہ آج بیان نہیں کر سکیں گے کہ من جملہ اس کے آثار میں سے ایک فعل نیک، اچھا فعل لینا، اور فعل بد یہ جائز نہیں ہے۔ فعل نیک اچھا ہے کہ وہ انشاءاللہ آئندہ وہ اس کی تفصیل عرض کریں گے کہ کیسے فعل نیک انسان لے۔ اکثر ہمارے اندر بدبینی ہے اور فعل بد لیتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں فعل نیک لینے کا حکم ہے۔ تو اس نے فعل نیک لیا کہ انشاءاللہ فتح جو ہے وہ قریب ہے اور انشاءاللہ اس جنگ میں ہمیں فتح ہوگی۔ اس نادر شاہ نے ایک سکہ درہم یا دینار کا ایک سکہ بچے کو دیا۔ بچے نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ کہا کیوں نہیں لوگے؟ کہا کہ میں اگر سکہ لیا اور گھر واپس جاؤں گا تو ماں نے میرے ہاتھ سے میں اگر یہ سکہ دیکھ لیا تو مجھ سے لڑے گی کہ تم نے سکہ کہاں سے اٹھایا ہے، حتمن تم نے چوری کیا ہے۔ ہاں ماں مجھ سے لڑے گی، نہ میں نہیں سکہ نہیں لیتا۔ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سے کہنا کہ یہ نادر شاہ نے مجھے سکہ دیا ہے۔ اچھا بچہ تو نہیں جانتا یہ نادر شاہ ہے، تو کہا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ نادر شاہ نے یہ سکہ مجھے دیا ہے، ماں اور زیادہ لڑے گی۔ کیوں؟ ماں کہے گی کہ اگر تم جھوٹ بھی بولتے ہو، ایک چوری کی ہے، دوسرا جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ اگر نادر شاہ تمہیں سکہ دیتا تو وہ ایک نہ دیتا، پوری تھیلی دیتا سکوں کی۔ ایک نادر شاہ ہے، پوری تھیلی دیتا۔ نادر شاہ یہ سن کر ایک دفعہ تعجب کیا۔ تعجب کرنے کے بعد اس نے کہا، بچے سے کہا اپنا دامن پھیلاؤ۔ بچے نے دامن پھیلایا، اس نے سکوں سے بھر دیا۔ عزیزان نادر شاہ اپنے بارے میں جو حسن ظن ہے، اس نے نہیں چاہا کہ میرے بارے میں بچے کا حسن ظن ٹوٹ جائے۔ کیا خداوند عالم اپنے بارے میں حسن ظن کو توڑے گا؟ عزیزاً خداوند عالم اس محبت و رافت کا اثر اور نتیجہ، ایک اثر یہ ہے انسان کے اندر حسن ظن، خدا کی نسبت حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ حسن ظن، اور جب حسن ظن پیدا ہوگا تو پھر انسان خداوند عالم کی ان تقدیرات پر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، ان تقدیرات الہی پر راضی ہوگا، اس لیے کہ حسن ظن ہے۔ البتہ وہ حقیقت اور ماہیت حکم حسن ظن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب وقت نہیں رہا کہ میں اس کو وہ عرض کروں، اور بس جو ہے وہ ہماری اب کامل نہیں ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کو وہ عرض کریں گے آیات و روایات کی روشنی میں کہ اس حسن ظن کے انسان کی زندگی میں کیا آثار ہیں۔ من جملہ توحید کے اور خدا کی اس محبت کے آثار میں سے یہ ایک حسن ظن، اور اس حسن ظن کی انسان کی زندگی میں آثار جو ہیں وہ کیسے اور کون کون سے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ معارف الہیہ اور معارف توحیدیہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد،
اللهم صل على الحسن بن علي اللهم صل على القائم المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم اوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ تقوی الہی عنایت فرمائے۔ عزیزان، نہایت اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کہ پہلے یہ حدیث امام صادق سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان محمد بن عجلان کہ شخص جو ہے وہ امام صادق کی خدمت میں کہیں دور سے آتا ہے، امام احوال پرسی اس کی کرتے ہیں اور اس علاقے میں جو مومنین ہیں ان مومنین کے احوال پرسی کرتے ہیں۔ کیف من خلفت من اخوانک، کہ اپنے مومن بھائی جو پیچھے تم چھوڑ آئے ہو تو ان کا کیا حال ہے، کیسے ہیں وہ لوگ؟ تو فاحسن الثنا وزکا واطہر، کہ اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ وہ خوشحال ہیں اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ فقال لہو کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، فرمایا کہ ان مومنین کے بارے میں یہ بتاؤ کہ ان مومنین میں جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، جو صاحب وسعت ہیں، ان کا وہ فقراء کے ساتھ رابطہ کیسے ہے؟ کیا ان کی وہ مدد کرتے ہیں یا وہ ان کی احوال پرسی نہیں کرتے؟ تو قال قلیلۃ، میں راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ بہت کم ہے کہ جو خوشحال مومنین ہیں وہ اپنے دوسرے ضعیف کمزور مومنین کی جو ہے وہ مدد کریں، بہت کم ہے۔ قال کیف مواصلۃ اغنیائہم فی ذات ایدیہم، تو ان کے ساتھ اس سے ہٹ کر ویسے ان کے ساتھ مومنین کے آپس میں وہ رابطہ اور تعلقات کیسے ہیں؟ تو اس قسم کے جب سوالات امام نے کیے تو راوی یہ کہتا ہے کہ قال کہ انکا تذکر اخلاقا ما ہی عندنا، یا ابن رسول اللہ آپ ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا قال فکیف یدعم انہم لنا شیعہ، تو پھر تم کیسے گمان کرتے ہو کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ کیسے تمہارا گمان یہ شیعہ ہے؟ ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے شیعہ یعنی جن میں جو ان کے آپس میں شیعوں کا وہ باہمی ایک گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے، ان میں جو غنی ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے دوسرے کمزور مومنین کا وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مشکلات میں وہ ان کی ہمراہی کرتے ہیں۔ ان کی مومنین کی صفات میں سے جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ فرمایا قال رسول اللہ من سعی فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 سنہ صائما نہارو قائما لیلو، جو اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو اور مشکل کو حل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور سعی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، گویا اس نے وہ 9,000 سنہ، جس نے 9,000 سال اس نے وہ گویا اس نے روزے رکھے ہیں اور عبادت و بندگی میں گزارے ہیں۔ اس قدر ثواب ہے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا۔ کہ امام صادق سے امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث فرمایا کہ لِقَضَاءِ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَحَجَّةٍ وَحَجَّةٍ حَتَّى عَدَّ 10 حجج، فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، لِقَضَاءِ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ، ایک مومن بھائی کی جو مدد کرتا ہے، افضل من حجۃ وحجۃ وحجۃ، کہ آپ نے فرمایا یہ حج جو مقبول حج ہے اس سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ نے 10 مرتبہ فرمایا 10 مقبول حجوں سے افضل ہے، 10 مقبول حجوں سے وہ افضل ہے۔ خوب آپ عزیزان کی خدمت میں کہ وہ شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے بہرحال بہت دل کھول کر سیلاب زدگان مومن بھائیوں کی مدد جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت احسن جو ہے وہ طریقے سے مدد کی ہے، اور واقعاً جو ہے وہ ایسی ہی مدد ہونی چاہیے۔ اور پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ
یہ حالات جو ملکی حالات ہیں اور سیلاب کے بعد جو حالات بنے ہیں، وہاں تک مستحقین تک مدد پہنچنا اور پہنچانا بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ بہت ساری امداد جو ہے وہ راستے میں ہی جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے۔ لیکن کہ مسجد کی وہ عزیزان جو مسجد سے یہاں وہ ابھی موجود بھی ہیں، اور کہ یہ ہیئت جو تشکیل دی ہے کہ الحمدللہ ایک تو امین ہیں، ان کی امانت کی وہ واقعاً مجھے رشک ہوتا ہے کہ امانت کے لحاظ سے کہ یہ ابھی دوبارہ جو ابھی گئے ہیں وہاں کا وزٹ کیا اور آپ عزیزان کی مدد وہاں دوائیوں کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں لے کر گئے ہیں، خود لے کے گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی ہے تاکہ مستحقین تک پہنچے۔ ضلع دادو میں وہ ایک گاؤں میں البتہ جتنی حد تک ہم کر سکتے تھے وہ اس حد تک جو ہے وہ، تو یہ عزیزان اپنی گاڑیوں میں نہیں گئے تاکہ پٹرول جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ اس سے اس مال سے خرچ نہ کیا جائے، عام بسوں پہ گئے ہیں اور وہ سامان بھی بسوں کے ذریعے ہی لے کے گئے ہیں، الگ سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ بک نہیں کروائی انہوں نے تاکہ پیسہ جو ہے جس حد تک بچایا جا سکے، عام بسوں میں گئے ہیں اور وہاں جا کر ان لوگوں کے درمیان 3-4 دن وہاں رہے ہیں، انہی کے ساتھ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ آیون یا واقعاً وہ آپ لوگوں کی جو مدد ہے وہ واقعاً صحیح جگہ پر اور اطمینان اور یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح جگہ پر اور صحیح مستحقین تک جو ہے وہ انہوں نے آیون نے پہنچائی ہے۔ اب وہاں جا کر جو حالات سامنے آئے ہیں اور وہ ناگفتہ بھی حالات ہیں۔ پہلے تو ہم نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ مکانات کے حوالے سے کہ الحمدللہ وہ کافی سارے آیون نے اس میں جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور البتہ یہ شاید جو ہے وہ یہ کہنا اور ذکر کرنا جو ہے وہ برا نہ ہو بلکہ شاید تشویق کا باعث بنے کہ اس مد میں جناب جنرل سید اطہر حسین صاحب نے وہ 10 لاکھ تعمیر کے لیے جو ہے وہ دیے، اور سید فخر نقوی سب سے پہلے انہوں نے جو پہلے ادھر ہوتے تھے آج کل لاہور شفٹ ہو گئے 6 لاکھ جو ہے وہ پیسہ دیا، اور اسی طرح سید خرم جعفری نے 4,34,000، ڈاکٹر واجد حسین نے 2 لاکھ، حسن رضا مرزا صاحب نے 2 لاکھ، اور اس طرح مومنین جو ہے وہ اعتماد کیا ہے اور یہ پیسہ دیا ہے، اور ہم نے کچھ مکانات کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، البتہ ان کو قسط میں یعنی 3 قسطوں میں جو ان کو پیسہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو لیکن وہاں جا کر ابھی جو وزٹ ہوا ہے اور دیکھا ہے آیون نے وہاں، اور انشاءاللہ وہ آپ تشریف بھی رکھیں گے جمعے کے بعد کہ صرف 10-1 منٹ کی جو ہے وہ حالات انشاءاللہ آپ کو خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے کہ جو وہاں سے تصویروں کی صورت میں آیون لے کر آئے ہیں کہ سیلاب ابھی تک اس علاقے سے ختم نہیں ہوا، اب بھی 4 سے 5 فٹ پانی پورے گاؤں جو مکانات گر چکے ہیں اور ابھی تھوڑے سے جو آثار باقی ہیں اس کے ارد گرد 4 سے 5 فٹ پانی اب بھی موجود ہے، اور پیدل جو ہے وہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی دھان کی فصل جو ہے وہ تو ختم ہوگی، اب پانی خشک ہوتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا، کیونکہ پانی کی نکاسی کا بھی ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، پانی وہیں کھڑا ہے۔ اب اس پانی کے خشک ہونے پر گندم کی وہ کاشت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، وہ گندم کی کاشت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی آئندہ سال پورا سال یہ عزیزان اور یہ اس مشکل میں ہیں، وہ قلت غذائی میں ہیں، کہاں سے خود جو ہے وہ اپنا پیٹ پوجا کریں گے، پیٹ پالیں گے، اور کہاں سے حیوانات جو بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں ان کو چارہ کہاں سے ڈالیں گے۔ یعنی سیلاب آنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی طرف بھی ہمیں نظر ہونی چاہیے، یعنی کم از کم 1 سال نہیں تو 6 ماہ تک جو ہے یہ مشکلات کے شکار ہیں یہ مومنین، یہ ایک بڑی مشکل۔ دوسری مشکل جو ابھی فوری مشکل جو پیش ہے، ایک تو یہ کہ ان تک جو ہے وہ کھانے پینے کا وہ چیزیں نہیں ہیں، دوسری چیز جو مشکل وہاں پر ہے وہ سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ پینے کا پانی، وہ پانی جو کھڑا ہے گاؤں کے چاروں طرف جو ہے 4 سے 5 فٹ وہ متعفن ہو چکا ہے، اور اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اب لوگوں کو اموات بڑھ گئی ہیں، اور اموات کے بڑھنے کی وجہ سے دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، خشک جگہ ہی نہیں ہے، کہاں دفن کریں وہ، اور وہی پانی وہ استعمال نہانے دھونے میں وہی استعمال کیا جا رہا ہے، پینے کے لیے وہی پانی ہے اور پانی نہیں ہے۔ اور گاؤں کے اندر جو ابھی پانی وہاں گاؤں سے نیچے جو اترا ہے، جو اگر کوئی نلکے وغیرہ وہاں پر ہینڈ پمپ وغیرہ لگے بھی ہیں،
ان کا پانی بھی کھارا ہے، یعنی نمکین پانی ہے، پینے کے قابل وہ بھی نہیں۔ لہذا اب ان لوگوں کو، یعنی ان مومنین کی زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو کس طرح ان کی زندگی کو، البتہ وہ خدا بچانے والا ہے، لیکن ہمارے اپنا ایک وظیفہ ہے، ہمارا اپنا شرعی ایک وظیفہ ہے۔ اور یہ روایات میں ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں انقاذ غریق، ایک انسان جو غرق ہو رہا ہے اور آپ بھی تیراکی جانتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ آپ اس کو بچائیں یا نہ بچائیں؟ شرعی وظیفہ ہے بچانے کا۔ یہ مومنین غرق ہو رہے ہیں، یعنی یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، وہی پانی پینے کے لیے، وہی نہانے دھونے کے لیے، اور پانی جو ہے وہ بو اس میں آنا شروع ہو گئی ہے، متعفن ہو گیا، ادھر سے جو ہے وہ مچھر اور ملیریا اور وہ دیگر جو امراض ہیں وہ بے تحاشا وہ پھیل رہی ہیں۔ تو البتہ ہم اتنے وہ پورے ملک کے لیے ہم نہیں کچھ کر سکتے، یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حکومت کا جو وظیفہ ہے وہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، یعنی وہ کچھ کہنا اور نہ کہنا ایک جیسا ہے، اور جو حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے، اس کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے، کہ آیون جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو باہر سے امداد آئی ہے، اس امداد میں سے چائنا سے، ترکی سے اور دیگر ممالک سے جو ٹینٹ وغیرہ اور وہ مچھردانیاں، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئی، ایک بھی، پورے علاقے میں جہاں سے گزرے ہیں ایک بھی نظر نہیں آئی۔ تو ہم جہاں تک کر سکتے ہیں، ہمارا شرعی وظیفہ ہے، ہم کریں۔ اور فقہاء کرام نے اور مجتہدین نے بھی اس ضمن میں وہ بہت بڑی مدد کی ہے کہ آغا سیستانی نے 2 سوم کی اجازت دی ہے، آغا راہبر نے نصف کی اجازت دی ہے، اور آیت اللہ حافظ بشیر نے پورے سامی امام کی اجازت دی ہے۔ تو عزیزان، جن کے پاس مال امام ہے، جن پر خمس واجب ہے، وہ اپنے اس شرعی وظیفے کو ادا کریں، اپنے خمس کو ادا کریں، ان کا خمس بھی ادا ہو جائے گا، اور دوسری طرف ان مومنین کی مدد بھی ہو جائے گی، اور ان مومنین کو انشاءاللہ وہ یہ مشکلات سے نکلیں گے۔ اور جو لیکن ہمارا جو شرعی وظیفہ ہے، ہم اس شرعی وظیفے کو وہ پورا کرنا ہم پر بھی لازم ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس شرعی وظیفے کو جس حد تک، ہم لازم نہیں ہے کہ شخص جو ہے وہ کہے کہ جناب میرے پاس لاکھوں میں تو نہیں ہے، اگر جتنا ہے انسان مدد کرے، کمک کرے۔ اور خداوند عالم، اور وہی جو ابتدا میں ہم نے وہ کہ وہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض دے؟ یہ قرض خدا پر ہے، خداوند عالم اس کو کئی برابر صورت میں لوٹائے گا انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے۔ ایک تو جو ہے وہ یہ مسئلہ، اور وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں، اور دوسرا جو ہے وہ کہ آج کار خیر کی جو ہے وہ کیا اسے کہیں سیل لگی ہے، وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جو عزیزان کسی مسجد میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں، تو یہ مسجد جو ہے وہ سنگجانی کے قریب ٹھٹھا خلیل، ضلع راولپنڈی، تحصیل ٹیکسلا میں، کہ یہ اس علاقے میں مومنین کی ایک اجتماعی آبادی جو ہے وہ کافی حد تک وہ زمین خرید کر اس میں آبادی مومنین کی آبادی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، اور بہت بڑی مسجد جو ہے وہ القائم ویلفیئر جو ہے وہ انہوں نے یہ تعمیر وہ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہو چکی ہے، مسجد رحمت للعالمین، کہ انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ چھت کا مسئلہ ہے۔ تو جو عزیزان اس میں مدد کرنا چاہیں اور کمک کرنا چاہیں، کہ یہ بھی قابل اعتماد ہیں اور قابل وثوق ہیں، کہ میں ہمیشہ ایسی وہ چیزوں کا ہی آپ عزیزان سے اپیل کرتا ہوں کہ جس پر مجھے خود اطمینان ہو، کہ انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ آپ سب عزیزان کو توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا بحق زہرا ہمیں اپنے اس دین پر اور اس مکتب پر ثابت قدم فرما۔ خدایا بحق زہرا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و صحت عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، ایک برادر عزیز تشریف لائے تھے، ان کے وہ بیٹے کا کوئی امتحان ہے اور کوئی نوکری کا انٹرویو اور مشکل ہے۔ خدایا بحق زہرا ان کی اس مشکل کو آسان فرما، اور خدایا جو مومنین حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، مظلومین جہان کی مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔
ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ.